اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پس میری دانست میں اسلام وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے، جو یظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق تھا۔ جب تک مسلمان اس اسلام پر قائم رہے، وہ الہی اسلام میں مسلمان بنے رہے، اور مسلمان ہونے کے سب قرآنی وعدے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا وعدہ، سَتُغْلَبُونَ کا وعدہ، هُمُ الْغَالِبُونَ کا وعدہ، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا وعدہ، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ کا وعدہ، ایک ایک کر کے پورا ہوتا رہا۔ اسی وقت تک دین اسلام دین خدا رہا، صراط مستقیم رہا۔ اس کے بعد سے جو کچھ اس دین میں سعی و عمل کو کم کرنے کی نیت سے داخل ہوا، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، فریب و ریا ہے، حرام طلبی کے ڈنگ ہیں یا تن آسانی کے شیوے۔ اگر مسلمانان عالم آج اپنی سب محبوبیت کے ادعا کے باوجود موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی بددیانتی ہے۔ اسلام کا اسلام رہ کر وہی پرانے اسلام والے نتائج نہ پیدا کرنا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ آگ کا آگ رہ کر کسی وقت نہ جلانا، یا پانی کا پانی ہو کر کبھی نہ بہنا ایک ناممکن امر ہے۔ مسلمان یا ان کے علماء دین اس حقیقت کبریٰ کو 10,000 برس تک دیکھنے سے انکاری رہیں، مگر قرآن کا بتایا ہوا اسلام ہر صاحب نظر کی نگاہ میں وہ روشن اور اٹل حقیقت ہے کہ 10 لاکھ علماء کی متفقہ تعویل اس کے بتائے ہوئے قانون کو بدل نہیں سکتی۔ اگر اس دنیا میں غالب بن کر رہنا مسلمانی اور ایمان کی شرط ہے، تو یہ سب کچھ عمل اور صرف عمل سے ہو سکتا ہے۔ پہم اور شبانہ روز تکلیف سے ہو سکتا ہے۔ لفظوں اور عقیدوں، کلموں اور قولوں پر اکتفا کر کے فقط شرعی پاجامے اور باعزت پگڑیاں پہن لینا اور اس طرح پر اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنا، اس امت کا شیوا ہرگز نہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا آقا بھی اس زبانی جمع خرچ اور لفظی عبادت کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ کام چور نوکر کی صرف زبانی آؤ کو دیکھ کر ملازمت سے چشم زدن میں رخصت کر دیتا ہے، تو پھر آقائے شمس و قمر سے اس کام پر اجرت یا نعمت کی امید رکھنا جہالت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔